شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، آج ہم پاکی ناپاکی کے اعتبار سے کچھ اہم باتوں کو سنیں گے. اس سے پہلے میں کچھ چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ باتیں یہ ہیں کہ آج کے دور میں پاکی ناپاکی کے اعتبار سے ہم مسائل پوچھنے کے اعتبار سے بہت شرماتے ہیں. حالانکہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل، اسی طرح دین کا ہر مسئلہ، حلال و حرام، جائز و ناجائز کے بارے میں پوچھنا، اس کو معلوم کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس لیے کہ ہمیں مسائل کا علم ہوگا تو ہمارے تمام اعمال کی شکلیں درست ہوگی، اور اگر مسائل کا علم ہم کو نہیں ہوگا تو ہم اعمال تو بہت بڑے بڑے کر لیں گے، لیکن جب شکلیں ہی درست نہیں ہوں گی تو ہمارے اعمال صحیح شمار نہیں ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے. اس لیے علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے. لیکن آج امت کا حال یہ ہے دوستو کہ بڑی بڑی بے حیائی کے کام کر بیٹھیں گے، اور اسی طرح بڑے بڑے، ہماری زبان میں کہتے ہیں، بمبئی کی زبان میں، بڑے بڑے کانڈ کر دیں گے. لیکن جب دین کے مسائل پوچھنے کا مسئلہ آئے گا تو بڑی شرم اور حیا آئیں گی ان کو، اور کوئی بتائے گا تو کہیں گے کہ ارے یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو حیا کے خلاف چیز ہے، یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اور کریں گے بہت کچھ عجیب عجیب چیزیں. اس لیے دوستو یہ مسائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم صحیح طور پر پاکی حاصل کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید کتنا عظیم و بابرکت کلام ہے، کتنی اونچی کتاب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر وضو کیسے کرنا اس کے مسائل کو بھی بتایا، تیمم کے مسائل کو بھی بتایا. اس لیے بتایا تاکہ ہم صحیح اور 100% دین پر علم کی روشنی میں عمل کرنے والے بن جائیں. تو بہرحال آج کا یہ مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے. اس لیے میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتا دی کہ لوگ بڑی بڑی چیزیں کر دیتے ہیں، لیکن جہاں علم حاصل کرنے کی بات آتی تو ان کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، بڑے پاکیزہ بن جاتے ہیں اس چیزیں سننے کے وقت. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بہت ایسے مسائل پوچھے ہیں جس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ تو حیا کے خلاف ہے. تو اس لیے دوستو ہم علم حاصل کریں. ذمہ داری تو ہماری یہ تھی کہ ہم خود پوچھتے، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو خود ہم کو بتا رہے ہیں. بہرحال تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ پیشاب کے راستے سے پیشاب کے علاوہ اور 3 چیزیں نکلتی ہیں، اور اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ان چیزوں کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر وہ نکلے تو کیا کرنا چاہیے. تو اس کا کچھ میں خلاصہ کر دوں. پیشاب کے علاوہ پیشاب کے راستے سے اور 3 چیزیں نکلتی ہیں. سب سے پہلی جو چیز نکلتی ہے وہ نکلتی ہے منی، جس کے بارے میں غسل کے بیان میں گزر چکا کہ منی نکلنے پر چاہے وہ نیند کی حالت میں نکلے یا بیداری کی حالت میں نکلے، غسل فرض ہو جاتا ہے. تو منی کس کو کہتے ہیں؟ جو جوش کے ساتھ نکلتی ہے اور اس کے نکلنے پر شہوت اور جوش ختم ہو جاتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ موٹا پانی ہوتا ہے، مطلب گاڑھا پانی ہوتا ہے، اور اس میں گیلے آٹے کی طرح بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، اور وہ جوش کے ساتھ نکلتا ہے. اس کو منی کہتے ہیں. اس کے نکلنے پر بہر صورت غسل واجب ہو جائے گا. منی کے نکلنے پر شہوت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح دوسری جو چیز ہے پیشاب کے علاوہ نکلنے والی شرمگاہ سے، اگلی شرمگاہ سے، وہ ہے ودی. یہ چیزیں ہو سکتا ہے کسی کے لیے نہیں ہو، پہلی بار سن رہا ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں وہ چیز گزری ہو لیکن اس کو سنائی پہلی بار دے رہا ہو. تو ودی کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھے. ودی WADI، ودی، واو دال یا، ودی، سمجھ لیں. ودی کہتے ہیں وہ چکنا پانی جو پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت کبھی کبھار انسان کی اگلی شرمگاہ سے نکلتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم نے گرم چیز کھا لی یا پھر ہم نے پیشاب یا پاخانے میں زور لگایا تھوڑا، تو ایک چکنا پانی نکلتا ہے.
پیشاب ہی کے وقت، پاخانہ کرتے ہی وقت جو ہے اگلی شرمگاہ سے چکنا پانی نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں ودی۔ اس کے نکلنے سے دوستو غسل فرض نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ابھی سوچ رہے کہ ہاں کہ میں فلاں وقت جو ہے پیشاب کرنے بیٹھا تھا تو ایک پانی میرے سے نکلا تھا، بغیر جوش کے نکلتا ہے، وہ ایسے نارملی نکلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ودی۔ اس کے نکلنے پر غسل واجب نہیں ہوتا، اتنے حصے کو دھو لینا کافی ہے۔ اسی طرح جو تیسری چیز نکلتی ہے پیشاب کے علاوہ شرمگاہ سے اگلی، وہ ہوتی ہے مذی، MAZI، مذی۔ اسی طرح اردو میں دیکھیں گے تو میم ذال یا مذی۔ تو یہ مذی کی کیا علامت ہے، یہ کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ پتلا اور چکنا پانی جو شہوانی خیالات یا میاں بیوی کے بوس و کنار کے وقت نکلتا ہے، یعنی شہوت کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے جوش کے ساتھ نہیں نکلتا بلکہ دھیرے دھیرے نکلتا ہے، اس کے نکلنے سے جوش اور خواہش ختم نہیں ہوتی، اس کو بھی مذی کہتے ہیں۔ کوئی چیز سوچ رہا ہے، بری چیز کوئی سوچ رہا ہے تو کبھی کبھی اس کے ذریعے بھی نکلتا ہے، کبھی کس کو چھونے کے ذریعے بھی نکلتا ہے، لیکن جوش کے ساتھ نہیں نکلتا، اس کو کہتے ہیں مذی۔ تو مذی کے نکلنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ مذی کے نکلنے پر اگر مذی نکل گیا، کپڑے وغیرہ پہ لگ گیا، تو اتنا کپڑا بدلی کر دے وے یا اتنے کپڑے کو دھو لے وے اور پہن لے اور اس حصے کو دھو لے تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اور وضو کر لے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کرنا مذی نکلنے سے واجب نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیشاب کے راستے سے پیشاب نکلے یا ودی نکلے یا مذی نکلے، اس کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف منی کے نکلنے سے، سپرم کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، چاہے وہ نیند کی حالت میں نکلے یا بیداری کی حالت میں نکلے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نکلنے والی اگلی شرمگاہ سے میں نے تمام چیزوں کو بتا دیا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ایک خاص چیز یہ ہے کہ عورتوں کا کبھی کبھی جو ہے سفید پانی وغیرہ نکلتا ہے شرمگاہ سے، تو اس کے ذریعے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ اتنا حصہ دھو کر کے وضو کر لے تو یہ کافی ہے، کپڑا بدلی کر لے تو یہ کافی ہے۔ جو ہمارے اندر کے کپڑے ہوتے ہیں شارٹس وغیرہ وہ بدلی کر لے تو یہ کافی ہے۔ مکمل کپڑے جس پر نہیں لگا ہے اس کو بدلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے غسل واجب نہیں ہوتا اگر کسی عورت کو سفید پانی وغیرہ نکلتا ہے تو۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لے کہ جس شخص پر غسل واجب ہو منی نکلنے کی وجہ سے، میں نے پچھلے اسباب بتائے، اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ کوئی شخص ناپاک ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، البتہ ذکر و تسبیح کر سکتا ہے، تسبیحات پڑھ سکتا ہے، حدیث کی کتاب کو چھو سکتا ہے، حدیث کی کتاب کو پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کو نہ چھو سکتا ہے نہ اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ کوئی عورت اگر بچوں کو پڑھاتی ہے اور حیض نفاس وغیرہ کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہے تو قرآن مجید اگر پڑھاتی ہے بچوں کو اور بچے پڑھنے کے اندر غلطی کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اوحینا پڑھنا ہے، وہ وحینا پڑھ رہا ہے وہ، تو وہ اس کو کہہ سکتی ہے پڑھانے کی غرض سے، سکھانے کی غرض سے کہ بیٹا پڑھ اوحینا، تو اس طرح سے یہ بھی جائز ہے، لیکن چھونا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ اچھا دوسری بات یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ حدیث کو ہاتھ لگانا ناپاکی کی حالت میں، تو یہ مردوں کے لیے تو بہرحال کیونکہ مرد جو ناپاک ہوتے ہیں وہ فوراً پاک ہونے کی جو ہے کوشش کر لے تو ہو جائیں گے غسل وغیرہ کر کے۔ عورتوں کی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ 7 دن یا پھر 40 دن رہتی ہے، تو ان کے لیے تھوڑی ناپاکی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مرد تو بہر صورت حدیث پڑھنا ہے، جو بھی کچھ پڑھنا ہے تو نہا دھو کر اچھی طرح غسل وغیرہ کر کے وضو کر کے ہی پڑھے، لیکن عورتوں کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ اگر وہ اپنے ایام میں چل رہی ہے تو حدیث وغیرہ کی کتاب وہ پڑھ سکتی ہے، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتی اور پڑھ بھی نہیں سکتی۔ حدیث کے کتاب میں کوئی قرآن کی آیت آئی ہے تو اس کو بھی وہ چھو نہیں سکتی۔ بہرحال بہت اور باریک بھی مسائل ہے، لیکن ان چیزوں کو میں نے بتا دیا، یہ موٹے موٹے مسائل ہیں، ان پر ہم کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اور بھی پوچھ سکتا ہے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ